الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروگرام کا مقصد بالکل عیاں ہے، کیونکہ دین کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت سب کے لیے۔ قیامت میں جب پوچھا جائے گا کہ دین تم نے کتنا سیکھا، کیا سیکھا، کم سے کم کوئی جواب ان سے بن سکے، اسی مقصد کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور اس پروگرام کے نام سے یعنی تحریک علوم کے نام سے ایک گروپ بھی ہے جس میں بہت سے افراد باہر وغیرہ کے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا لنک جو نیٹ پہ جاتا ہے وہاں پر تقریباً 5,80,000 سے بھی زیادہ لوگ سبسکرائب ہیں، ان کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے، یہ پیغام پہنچتا ہے اور اس کا لنک پھر گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور تاریخ ہر مہینے کی دوسرے اتوار میں، مہینے کا جو دوسرا اتوار ہوگا ہر مہینے میں، اور عصر سے مغرب تک یہ پروگرام چلتا ہے۔ اب موضوع پر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں اسی مضمون کی حدیثیں ہیں۔ تمام حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، العین حق۔ عین کہتے ہیں نظر کو، آنکھ کو، اصل میں عین کہتے ہیں آنکھ، اور آنکھ کا لگنا یعنی نظر کا لگنا یہ حق ہے۔ حق کا مطلب بالکل صحیح ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تقدیر پر سبقت کر جاتی کوئی چیز تو نظر ہوتی، اتنی تیز ہے۔ اور ہوتا بھی ہے، بہت سے بڑوں سے میں نے سنا ہے کہ اچانک نظر لگی، معاملہ فوراً پلٹ گیا۔ بچہ بھی کھیلتا تھا، 2 منٹ کے بعد پتہ چلا بالکل رونا دھونا شروع ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ طبیعت خراب ہے، علاج وغیرہ دوائی وغیرہ سب چل رہی ہے، کوئی کام نہیں، معلوم ہوا نظر لگ گئی تھی۔ جیسے ہی نظر اتار دیے معلوم ہوا بالکل صحیح سالم ہے۔ تو بہرکیف نظر، اس کی حقیقت بیان کرنا تھا کہ نظر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی آدمی بات چیت میں کہتا ہے کہ نظر وظر کچھ ہے نہیں، کیا نظر وظر لگتے ہیں؟ اس لیے سمجھ لیجیے یہ دین قرآن سے تو نہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان کہ نظر کا لگنا صحیح ہے اور حق ہے۔ اور بچتے کیسے ہیں نظر سے، اس کا بھی علاج سن لیجیے۔ حدیث میں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ علیہ السلام ایک دعا ہمیشہ پڑھ کے ان کو دم کیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں جب آپ دیکھیں گے تو صحابہ جو حضرت عمر جیسے، وہ جو ہے لکھ کر چھوٹے بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ کلمات ہیں۔ کلمات کیا ہے؟ کلمات ایک دعا ہے، نظر سے بچنے کی دعا۔ نظر سے بچنے کی دعا حدیث میں بہت سی ہیں، لیکن یہ جو بتا رہا ہوں اور یہ بہت مشہور ہے اور بہت آسان بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ وعین لامہ۔ عین کہتے ہیں نظر کو، لامہ کہتے ہیں بری نظر۔ اچھی نظر لگ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن بری نظر جب لگ جائے، اور ہوتا بھی ہے، حدیث میں کئی واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف حدیث، کئی واقعہ۔ ایک صحابہ اچھے بچے ہیں، دوسرے صحابہ کی نظر لگ گئی، اللہ کے نبی نے انہیں بلا کر ڈانٹا کہ نظر تم کیسے لگاتے ہو؟ کوئی دعا دے دیتے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑے خوبصورت ہے، دعا دے دینا چاہیے تھے۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹا، کہا کہ جب خوبصورت ہے وہ، کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خوبصورتی میں اور اضافہ کرے، تو ایسے نظر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حدیث میں کئی اور بھی ہیں، جیسے نظر اتارنے کا طریقہ وہی ہے، ایک تو یہ دعا ہے، اس کے علاوہ جس کی نظر لگی تھی شک ہو، اس آدمی کو غسل، حدیث میں ہے باقاعدہ، اس آدمی سے کہا جاتا تھا کہ تم پیر ہاتھ دھو وضو کرو، وہ پیر ہاتھ دھو کر پانی دیتا تھا، اسی پانی سے اس کو غسل کرایا جاتا تھا، نظر اتر جاتی تھی۔ تو بہرکیف سب کی بنیاد صرف اتنی ہے، نظر حق ہے، اس کا انکار مت کریے۔ دوسری چیز، نظر کا علاج یہ ہے
بچوں کے گلے میں لکھ کر بھی ڈال سکتے ہیں، پڑھ کر دم کی کر سکتے ہیں، بڑے ہیں پڑھنا جانتے ہیں، بچے تو پڑھ سکیں گے نہیں، تو ان کو جو ہے پڑھ کے دم کر دیجئے، صبح شام بار بار پھونکا کریے تاکہ نظر نہ لگے۔ اور کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامہ وعین نامہ، شیطان کے شر سے بھی اور نظر بد سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے، یہ دعا کا مطلب ہے۔ دوسری چیز اسی کے ضمن میں ایک تعویذ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، آگے اس کا تذکرہ کروں گا۔ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ، نظر، یہ تو نظر کا لگنا تھا، ایک اور نظر جس کو منت کہتے ہیں، اس کی بھی حقیقت کا سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم جو منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے نہیں ہے۔ پوری تفصیل بدائع السمائی کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 327 پر، اور فتاوی شامی میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابوں میں، جیسے بخاری شریف میں 6694 پر ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ بھی تقدیر کے بارے میں ہے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، اس پہ سب کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ منت کا ماننا، نظر کا ماننا بالکل صحیح ہے، آدمی مان سکتا ہے، لیکن حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس کو جاننا ہے ہم کو۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے نظر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، منت جو تقدیر میں ہے وہی ہو کر ہی رہے گا، جو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ نظر مان لینے سے، منت مان لینے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کام اٹکا تھا، نظر مان لیا، منت مان لیا تو وہ کام ہو گیا۔ کوئی آدمی بیمار ہے، منت مان لیے کہ اگر اس کی طبیعت صحیح ہو گئی 10 غریبوں کو کھلاؤں گا، اب وہ صحیح ہو گیا، سوچتے ہیں منت مان لیا تھا اسی لیے لگتا اچھا ہو گیا، نہ، اسی لیے اس کو سمجھیے، یہ بنیاد ہے، ضروری ہے، ورنہ پھر آدمی شرک کی طرف جانے لگے گا۔ اسی لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، جو ہے تقدیر میں وہ ہو کر ہی رہے گا۔ پھر منت کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب کوئی فائدہ ہے نہیں، جو ہونے کا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو پھر منت مانتے ہیں کیوں؟ اس کو منع کر دینا چاہیے تھا کہ منت مت مانو، پیسہ تمہارا بیکار ہو جائے گا، کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ بخیل کے جیب سے اللہ تعالیٰ اسی بہانے کچھ مال غریبوں کے لیے نکال دیتا ہے، اور وہ مال نکالتا ہے جو کبھی دیتا نہیں، کبھی دے گا کبھی دے گا، جہاں مصیبت میں پھنس جائے گا فوراً اس کو یاد آئے گا منت مان لو، بیٹے کا طبیعت صحیح ہو جائے گا یہ کام کر دوں گا، بیٹے کا طبیعت صحیح ہو جائے گا، بیٹی کی طبیعت صحیح ہو جائے گی روزہ رکھ لوں گا۔ تو جو کام اس سے وہ کبھی کرتا تھا نہیں، وہ کام اس سے اللہ تعالیٰ لے لیں گے، کچھ پیسہ، کچھ رقم وغیرہ، کچھ کھانا وغیرہ، اس کے جیب سے مال نکلے گا، غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اسی لیے نظر منع نہیں کیا گیا، شریعت میں منت کو جائز رکھا گیا، لیکن یہ بنیاد رکھ دی گئی کہ نظر سے منت سے کچھ نہیں بدلنے والا، جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اسی لیے ان باتوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اب اس پر چند ضروری اہم مسائل کو سمجھ لیجئے۔ کوئی آدمی منت مانا کہ فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، اب اس منت کا پورا کرنا کب ضروری ہوگا؟ جواب یہ ہے جب وہ اس کا کام مکمل ہو گیا تب ضروری ہوگا۔ اگر وہ کام اس کا ہوا نہیں، بولا تھا کہ فلاں کی طبیعت صحیح ہو گئی تو 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی، ابھی بھی بیمار ہے یا دنیا سے چلا گیا، اب کیا کرے گا؟ منت مانا تھا، دینا پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ جس کے لیے مانا تھا وہ شرط پائی نہیں گئی، جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، اسی لیے اس منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر شرط پوری ہو جائے، جو مانگا تھا وہ مل گیا، پھر جو وعدہ کیا تھا، جو منت مانا تھا، اس کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ نہیں کرے گا قیامت میں پکڑ ہوگی، جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گے۔ اسی لیے پھر ٹائم کیا ہے، کب پورا کرے گا، اس کو بھی سمجھنے کا ہے۔ پوری زندگی ہے، جب بھی چاہے، بولا تھا 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر وقت وغیرہ مقرر کر کے بولا تھا وہ الگ ہے، اگر ایسے ہی بول دیا 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، جب چاہے گا تب کھلا سکتا ہے،
بولا تو میں مدرسے میں کھانا دوں گا، جب چاہے گا تب دے سکتا ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے جتنے جلد ہو سکے دے دے، اگر نہیں دے گا اس سے پہلے چلا گیا پھر پکڑا جائے گا۔ اسی لیے منت جب مکمل ہو جائے اس کو پورا کریے، اس کے ساتھ ساتھ منت جب مکمل ہو جائے تو اس کو جتنے جلد پورا کریے تاکہ اس ذمہ داری سے ہم نکل جائیں۔ اس کے علاوہ چند اور ضروری باتیں ہیں۔ منت صرف جائز کاموں میں مان سکتے ہیں، کوئی ناجائز کام نہیں۔ جیسے کوئی اگر منت مانگتا ہے کہ اگر فلاں کام ہو گیا قبر میں جا کے پھول ڈالوں گا، پھول ڈالنا کوئی ثواب کا کام تھوڑی ہے، وہ تو بیکار چلا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ غیروں میں اور اسلام میں کچھ فرق ہے۔ غیروں کی مذہب میں جب آپ غور کریں گے ضائع چلا جاتا ہے، لیکن اسلام میں جو کہاں سب گیا ہے وہ ضائع نہیں جاتا ہے۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے کسی کو لفظ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے ابھی کچھ دن پہلے ڈونگا بھسانی، موم بتی جلا کے چھوڑ دیا گیا، کیا ہوا؟ کسی کا گھر روشن ہو گیا؟ کسی کے گھر میں وہ مال جا کے پہنچ گیا؟ کچھ نہیں، سب برباد، پانی میں چلا گیا، پیسہ ویسا سب گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اسلام میں جب دیکھیں گے ہر کام کچھ نہ کچھ فائدہ، دنیا میں اس کا وہ ضائع ہو گیا۔ قربانی میں دیکھیے گوشت کہاں پھینکتے ہیں، لے کے کھانے پینے میں غریبوں کو دینے میں ضائع ہو نہیں رہا ہے۔ اسی لیے بہرکیف قبر پہ پھول چڑھانے کا مسئلہ ایک الگ ہے، یہاں پر میں صرف چند باتیں کہنا چاہتا تھا کہ جو جائز ہے صرف وہی منت مان سکتے ہیں۔ کوئی نظر مانے گا کہ یا اللہ فلاں کام ہو گیا میں نیاز کروں گا، فاتحہ کروں گا، کوئی ہے بنیاد؟ کچھ نہیں۔ جو ناجائز کام ہے اس میں آپ منت نہیں مان سکتے۔ ایک اور مسئلہ، منت کے صحیح ہونے کے لیے زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ دل میں سوچے اگر اس کا طبیعت اچھا ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا، فلاں کام میرا ہو گیا، میری نوکری لگ گئی، تو میں 10 بچوں کو کھانا کھلاؤں گا، 5 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، دل میں خیال ہے، ابھی وہ منت نہیں ہوئی ہے۔ منت اسی وقت ہوگی جب آپ اس کو زبان سے بولیں گے۔ اگر صرف دل میں سوچے تھے وہ آپ کا ارادہ ہے، وہ کوئی منت ونت کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی حکم کچھ نہیں لگے گا۔ جو دل میں سوچے تھے آپ وہ کام ہو جانے کے بعد بھی نہیں کر رہے ہیں، کوئی دقت نہیں، کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے۔ منت کے نظر کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپ اس چیز کو زبان سے بولیں گے، زبان سے ادا کریں گے، تب وہ منت مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور باریک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت باریک ہے، شاید کہ مشکل ہے سمجھنا، لیکن چند باتیں بتا دیتا ہوں، جب ضرورت ہو تو علماء سے رجوع کریے گا۔ منت عبادت مقصودہ میں، پھر آپ کہیں گے عبادت مقصودہ کیا ہے؟ یہ پورا کورس ہے، یہ پورا آدھا گھنٹہ لگ گیا سمجھانے میں۔ منت صرف عبادت مقصودہ میں، وہ بھی اسی عبادت مقصودہ کے قبیل میں جو فرض اور واجب ہو، پھر اسی کی منت صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ جیسے ایک آدمی منت مانا کہ یا اللہ میرا فلاں کام جب ہو گیا میں یہاں سے وہاں تک چل کے 10 مرتبہ دوڑوں گا، کچھ ہوگا نہیں، کوئی ثواب کا کام تھوڑی ہے، عبادت مقصودہ تھوڑی ہے۔ اگر منت مانا کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں وہ جو غریب آدمی ہے اس کا جا کے 2 دن مزدوری کر دوں گا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ دینا پڑے گا۔ عبادت مقصودہ ایک الگ سے بحث ہے، اسی لیے جب منت مانے تو علماء سے رجوع کریں، تو میں نے اس کام کے لیے منت مانا ہے، اب اس کا کیا حکم ہے وہ بتائیے، وہ بتائیں گے آپ کو۔ سب کا الگ الگ مسئلہ، ہزاروں مسائل ہیں اس معاملے میں، اسی لیے منت ماننے سے پہلے یہ بنیادی باتیں ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ منت کی حقیقت کیا ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ منت مان لینے سے بدل جاتا ہے تقدیر، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت ایک اور ضروری چیز ہے، منت میں ناجائز بات جو میں نے کہا تھا، ناجائز کام کے لیے منت بہت ہوتے ہیں۔ آج کل تو مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں جان کے بدلے میں جان۔ کوئی آدمی بیمار جب ہو گیا اس کے بدلے میں کہیں گے جانور لا کے کاٹو، وہ بھی کالا لے کا ہوتا ہے، پوچھ کر دیکھیے، پورا کالا بکرا لے گا، ایک ذرا بھی اگر اس کے بدل میں ایک سفید بال بھی رہ گئے نہ ہوگا نہیں، ایک پورا کالا مرغا لے گا اس کو کاٹا جائے گا، تو اس کے جان کے بدلے میں جان اس کو کاٹ دو گے وہ آدمی بچ جائے گا، تو بڑھیا ہے، کوئی مرے گا نہیں، سب بچ جائیں گے بھائی۔ جو مرنے والا ہوگا بکرا رکھا رہے گا، میں پہلے اسٹاپ، میرے گھر میں کالا بکرا ہے، جیسے مرنے کا ٹائم آگا کاٹ دو اس کو،
بچ جائے گا. اسی لیے سمجھ لیجیے یہ بیوقوفی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اس منت کا، اس طرح کی منت کا سمجھنا، جان کے بدلے میں جان، کچھ نہیں ہے شریعت میں، بے بنیاد ہے. لوگ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک آدمی گولی مار دیا، لگ گیا، کہتا ہے بڑا پروفیسر آدمی نکلا، میں جہاں مارتا ہوں لگ جاتا ہے. ایک مرتبہ لگ گیا تھا، کبھی ہو گیا کسی کے بدلے میں جان کے بدلے میں جان قربانی دے دی، لگ گیا تھی، کام آ گیا. اب چرچا چلا وہی آدمی جو اس سے پہلے 50 مرتبہ کیا تھا، کبھی کام کیا تھا نہیں. 10 آدمی گھر میں بیمار ہو کے مر گئے، سب کے بارے میں ذبح کیا لیکن مر گئے، کوئی بچے نہیں. ایک آدمی جب بچ گیا چلا چرچا ہو گیا. یہی تو ہے، شیطان ایسے ہی پھنساتے ہیں. 10 مرتبہ فیل ہو جانے سے پکڑے گے نہیں، ایک مرتبہ پاس ہو گئے سوچتے ہیں کام بن گیا اور کیا، اسی لیے وقت بچ گئے. اسی لیے اس کی بنیاد کو سمجھنے کی نہایت ضروری باتیں ہیں، اس کو سمجھیے. اس کے علاوہ قسم کے بارے میں چند باتیں بہت ضروری ہیں. قسم اس کا بھی مسئلہ جان سکتی ہے. قسم میں آتا ہے، جیسا کہ قسم کے مسائل فتاوی شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 712 میں پوری تفصیل سے لکھا ہے. انہی کتابوں سے مسائل آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. قسم حدیث میں آتا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا، تحقیق کہ اس نے شرک کر لیا، شرک کے برابر قرار دے رہا ہے. مشرک نہیں ہوگا، الگ مسئلہ ہے، وہ تفصیل ہے. ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے، سب الگ الگ بحث ہے. یہ علماء جب عالم کورس کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اس میں. تو بہرحال اللہ اصل موضوع تھا. قسم کھا سکتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. بات بات میں قسم نہیں کھانا چاہیے، لیکن ہاں جب بھی قسم کھائیں گے صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اگر آدمی کھایا گنہگار ہوگا، شرک کے قریب قریب پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اسی لیے قسم جب آپ کھائیں کسی بھی معاملے میں اللہ ہی کی قسم کھائیں، کسی کی نہیں. نبی کی قسم نہیں کھا سکتے، قرآن کی قسم نہیں کھا سکتے، ماں باپ کی قسم، ابا کا قسم دیتا ہوں، کچھ نہیں، سب حرام ہے. بھائی یاد رکھیے، قسم صرف اللہ کی چلے گی. اللہ میں اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہے. جیسے صفات، کوئی کہے گا میں رحمان کی قسم کھاتا ہوں، رحمان سے کیا مراد؟ وہی اللہ تعالیٰ ہے. میں رحیم کی قسم کھاتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہی اللہ مراد ہے. اللہ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. اب اس میں چند باتیں اور سمجھیے. قسم صرف اللہ کی ہی ہوگی، اس کے علاوہ قرآن کی. کھانا ایک ہے قسم کا کھانا، قسم کھائے گا تو صرف اللہ کی. قسم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. قسم تو صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں، کسی اور کی کھائے گا تو گناہ ملے گا. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لیا، کوئی آدمی کھا لیا میں ابا کا قسم کھاتا ہوں، اب اس قسم کو پورا کرنا پڑے گا نہیں. اس کو بھی سمجھ لیجئے. قسم صرف اللہ کی پوری کرنا ہے، اور قرآن کی قسم. اگر اس قسم کو توڑے گا تو کفارہ دینا پڑے گا. پھر کفارہ ایک الگ بحث ہے، کبھی اس پر بحث کریں گے. قسم جو ٹوٹنے کا جو کفارہ ادا کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ اور قرآن. قرآن کی قسم کھانا بھی حرام ہے، نہیں کھا سکتے، لیکن کوئی کھا لیا تھا، اب وہ قسم جب توڑے گا، کہے گا میں تمہارے گھر کو جاؤں گا نہیں، قرآن کی قسم کھاتا ہوں تمہارے گھر کو جاؤں گا نہیں. اب وہ چلا گیا. یہ جو قسم کھایا تھا قرآن کا، گناہ ملا اس کو، کیونکہ اللہ کے علاوہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے. کس کی قسم نہیں کھا سکتا، صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے. اب اس صورت میں جو قسم اللہ کے علاوہ کھا لیا ہے، قسم توڑنے سے کفارہ دینا پڑے گا نہیں. مسئلہ یہ ہے اللہ کی قسم منعقد ہوگی، قرآن کی قسم منعقد ہوگی، اور کسی کی نہیں. اگر کوئی بولا تھا میں ابا کا قسم کھاتا تمہارے گھر کو جاؤں گا نہیں، پھر چلا گیا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا. قسم ٹوٹے گی بھی نہیں، اس لیے کہ ہوئی نہیں ہے. قسم جو ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے، کسی اور کی قسم ہوتی بھی نہیں ہے یا ٹوٹتی بھی نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز، قسم کا جو کفارہ ادا کرتے ہیں ایک بحث ہے. کفارہ جو دیں گے قسم توڑنے کا، کب دیں گے اس کو بھی سمجھیے. قسم توڑنے کے بعد دیں گے،
یہ بھی یاد رکھ لیجئے، بہت اہم جز ہے۔ ایک آدمی قسم کھایا، اللہ کی قسم کھاتا ہوں تمہارے گھر کو نہیں جاؤں گا، پھر وہ آدمی آ کے پیر ہاتھ پکڑ لیا، معافی ہو گئی، اب اس کے گھر کو جا گا، ابھی اس کے گھر کو گیا نہیں ہے، بولا قسم تو توڑ دیا، اس کے گھر کو جاؤں گا، کفارہ دے دیا، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، روزہ رکھ لیا، جو بھی اس کا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد گیا، قسم اب ٹوٹ رہی ہے، پھر سے دوبارہ دینا پڑے گا۔ وہ جو پہلے دے دیا تھا ہوگا نہیں، کیوں ہوگا نہیں؟ قسم تو توڑا ہی نہیں ہے، قسم ٹوٹنے سے تبھی تو کفارہ دے گا، قسم توڑا کب تھا؟ اس سے پہلے دے دیا تھا، لہٰذا وہ کفارہ نہیں ہے۔ پہلے قسم توڑیں گے پھر جا کر کفارہ دیں گے، اگر پہلے کفارہ دے دیے قسم کا نہیں ہوگا، اس کو بھی سمجھنے کی ہے۔ ایک اور چیز قسم کے بارے میں، بہت سے مسائل ہیں، ایسا نہیں کہ قسم کا 2 4 5 مسئلہ ہے، کئی 100 مسئلے ہیں، ان میں سے چند ضروری مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قسم جو منعقد ہوگی خود کھانے سے ہی ہوگی، دوسرا آدمی اگر قسم دلا گا کچھ ہوگا نہیں۔ ایک آدمی کہے میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم اس کے شادی میں جاؤ گے، یہ کچھ بولا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس کے قسم دلانے سے ہوگا نہیں۔ ابا کا قسم دیتا ہوں، اماں کا قسم دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ قسم اسی وقت ہوگی جب یہ قسم خود کھائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس کے گھر کو جاؤ گے نہیں، یہ بولتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے، اب ہو جائے گی، صرف اتنا کہنے میں سے نہیں، اس لیے کہ اس قسم پہ راضی ہو گیا، اس کے قسم دلانے پہ۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا تھا قسم دوسرے کے دلانے سے نہیں ہوتی ہے، قسم اس کے کھانے سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ کہنا چاہتا تھا۔ اس لیے قسم کے مسائل بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو بھی سمجھیے۔ اس کے علاوہ نماز کا ایک مسئلہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 پر موجود ہے، یہ بھی بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ کن رکعتوں میں، کیونکہ الگ الگ موضوع پہ بات ہوتی ہے، کن رکعتوں میں ہم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بھی ملانا ہے اور کن رکعتوں میں نہیں ملانا ہے، یہ بہت اہم اور بنیاد ہے۔ فرض نماز جتنی ہے اس کا مسئلہ الگ، فرض نماز کو چھوڑ کر جتنی بھی نمازیں ہیں، جتنی نمازیں، وتر نماز، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، تہجد کی نماز، اسراء، چاشت، اوابین، نفل، سنت، جو بھی نماز ہے، جتنی نماز، چاہے کسوف ہو، خسوف ہو، کسی بھی طرح کی نماز ہو، نفل ہو، منت مانا تھا نماز پڑھنے کی وہ نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرض کو چھوڑ کر جتنی بھی نمازیں ہیں، ہر نماز میں اور ہر رکعت میں، چاہے 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورہ بھی ملا گا، ضروری ہے۔ اگر سورہ چھوڑ کے چلا گیا، رکوع سجدے کو چلا گیا، بعد میں سجدہ سو کر لیا، سجدہ سو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی ضروری، سورہ بھی ضروری ہے، ہر رکعت میں۔ لیکن فرض نماز میں تھوڑا الگ، اس کو کیا ہے سمجھ لیجئے۔ فرض نماز کی صرف اور صرف پہلی 2 رکعت میں، صرف پہلی 2 رکعت، پہلی کی جو فاسٹ میں 2 رکعت، 1 رکعت 2 رکعت، یہ جو پہلی کی 2 رکعت ہے، انہی 2 رکعتوں میں سورہ ملانا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اور کتنی رکعت ہوگی فرض نماز میں، جیسے مغرب کی ہے 2 رکعت کے بعد 1 رکعت اور ہے، عشاء کی نماز میں 2 رکعت کے بعد 2 رکعت اور ہے، 2 رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، سورہ بھی پڑھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور جتنی رکعت ہوگی فرض نماز میں، ان رکعتوں میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ نہیں ملانا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور چلے جائیں گے رکوع۔ ہم لوگ بچپن میں بھی سوچتے تھے، جب یہ مسئلہ جانتے تھے نہیں، پڑھے تھے نہیں، سوچتے تھے کہ امام صاحب پہلا رکعت، دوسرا رکعت اتنا دیر کر کے کیے، تیسرا رکعت، چوتھا رکعت اتنا جلدی سے رکوع بھاگ جاتے ہیں، اس کا معنی ہے بہت تیز جلدی سے پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جلدی نہیں پڑھ رہے ہیں، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، سورہ بھی پڑھتے تھے، دیر ہوتی تھی، اور اس میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس کی جلدی ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اگر کوئی بھول سے فرض کی تیسری رکعت میں یا فرض کی چوتھی رکعت میں سورہ ملا دیا، مسئلہ تو یہ تھا، سنت یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، کچھ پڑھے گا نہیں، لیکن بھول سے پڑھ لیا، منہ سے نکل گیا، اب کیا کرے گا؟ کیا سجدہ سو کرنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے، نہیں کرنا پڑے گا۔
सजदा सौ की उस आदमी पर वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। पढ़ लिया, मुंह से निकल गया था, ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए था। जब पढ़ लिया है सजदा सौ भी करेगा, ऐसा नहीं है। उस मसले में बगैर सजदा सौ के भी नमाज हो जाएगी, सजदा सौ जरूरी नहीं है। इसके अलावा वक्त भी बहुत कम है और जरूरी बातें इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में खत्म करेंगे। नंबर 5, विलादत के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद औरत जब नापाकी की हालत में रहती है, उसमें बहुत से आदमी ऐसे हैं जो छुआछूत करते हैं। इस चीज को छू सकेगी नहीं, बर्तन को छू सकेगी नहीं, पाइप को छू सकेगी नहीं। अगर छू देगी सोचना नापाक हो गया। खाना पका देगी, जब खाना पका के दे देगी खाना खा लेंगे, वो नापाक होगा नहीं। लेकिन बर्तन जब हाथ लगा देगी, खाने का हांडी में पाइप छू देगी, सोचते हैं कि ना नापाक हो गया। इसीलिए समझ लीजिए शरीयत में ये छुआछूत जो है कुछ नहीं है, कोई हकीकत नहीं, कोई बुनियाद नहीं है। नापाकी आदमी अंदर से है, जाहिरी नापाकी नहीं है। किसी चीज के छूने से, पकड़ने से वो चीज नापाक नहीं होती है। इसी तरह इस मसले में कुछ आदमी को इद्दत के मसले से धोखा लगता है। इसको भी समझिए, इद्दत की हालत में नया कपड़ा पहनना मना है, इद्दत की हालत में खुशबू का लगाना मना है, इद्दत में तेल लगाना मना है। फिर सोचते हैं कि ये जो औरत बच्चा पैदा हुई है अभी, ये 40 दिन तक नया कपड़ा पहन सकेगी नहीं। कहां से लेके आ गया मसला पता नहीं, वो था इद्दत का मसला, ये इद्दत में थोड़ी है, ये इद्दत में नहीं है। इसीलिए इसके लिए तो सब हलाल है। अच्छा खाना, मुर्गा खाना, चिकन खाना, सब खाना हलाल है। नया कपड़ा पहनना, खुशबू लगाना, बन सवरना, सब हलाल है। इसको लोग इद्दत के मसले से जोड़ के गलत फहमी पैदा करते हैं। इसीलिए इन मसाइल को अभी जानना बहुत जरूरी है। नंबर 6, मैंने कहा था तावीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तावीज की हकीकत सिर्फ इतनी है कि तावीज एक दवा है बस, और कुछ नहीं। जैसे तबीयत खराब हो गई, बुखार की दवा खा ली, वैसी तावीज भी दवा की तरह है और कुछ नहीं है। इसीलिए तावीज जब आदमी पहनेगा 2 शर्तें हैं, वरना तावीज उसके लिए हराम है। तावीज हलाल होने के लिए 2 शर्त। पहली शर्त, तावीज हलाल चीज से हो। हलाल चीज मतलब जैसे कुरान की आयत लिखी गई है, दुआ लिखी गई है, हदीस लिखी गई है, या कुछ और है जो हलाल जायज चीज है। अगर तावीज में लिखा गया होगा या अली मदद, या जिब्रील मदद, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांग रहा है, या शैतान मदद, सब शैतान से मदद मांग रहे हैं, तो ये फिर हराम हो जाएगा। उस तावीज का इस्तेमाल करना हराम, क्योंकि उसमें हराम चीज आ गई। अगर हलाल उसके अंदर लिखा हुआ है, फिर वो हलाल चीज से लिखी गई हो, पाक चीज से। पता चला तावीज लिख कर दिए हैं खून से, वो तो नापाक है खून, कैसे लिख कर देंगे, हराम, इस्तेमाल नहीं कर सकता। तावीज लिख कर दिए पेशाब से, पहनेगा नहीं पहनेगा भाई। इसीलिए तावीज सही होने के लिए पहली शर्त, कोई एक भी शर्त छूटेगी तावीज हराम हो जाएगी, नहीं पहन सकते। पहली शर्त है तावीज हलाल चीज से हो और उसमें जो लिखा गया हो हलाल लिखा गया हो, जायज लिखा गया हो। दूसरी शर्त, तावीज को मुअस्सिर हकीकी में समझा जाए। लोग समझते हैं कि तावीज मुझे सही कर दिया, नहीं, जैसे दवाई का हुक्म वैसे ही तावीज का हुक्म। दवाई आदमी खुद खाते हैं, जानते हैं दवाई मुझे क्या सही करेगा, दवाई तो अल्लाह ताला इसमें ताकत डाला है, यही मुझे सही की है। असल में इसमें तो कुव्वत और इसमें असर पैदा करने वाला अल्लाह है। वैसे ही तावीज को हकीकत में असर पैदा करने वाला, तावीज को बजाते खुद मुअस्सिर समझना, यह शिर्क है, नाजायज है। इसीलिए तावीज जब पहनेंगे सिर्फ दवाई के तौर पे समझ के, इलाज के तौर पे समझ के पहनेंगे कि इसमें तो असर पैदा करने वाला, इस तावीज से मेरा मकसद पूरा करने वाला अल्लाह है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तावीज में कोई ताकत नहीं है, ताकत अल्लाह की है, तब जाकर तावीज का पहनना हलाल होगा। ये तावीज के मसले में बहुत जरूरी बातें हैं। नंबर 7, ये भी बहुत अहम चीज है, सूद का मसला। सूद हम लोग समझते हैं कि किसी को पैसा देकर, और हदीस में है इसीलिए मैं इसको जिक्र कर रहा हूं, किसी को पैसा देकर उससे कुछ ज्यादा ले लेंगे वो हो जाएगा सूद। नहीं, सूद बहुत है, बहुत अक्सर में इसके कर्ज देकर
پھر اس قرض کے بدلے میں کچھ بھی فائدہ اٹھانا، کچھ بھی فائدہ، یہ سود میں چلا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی کو بولا کہ بھائی ایک کام کرو، مجھے 1000 روپے قرض دو، بہت درکار ہے۔ وہ آدمی بولا ٹھیک ہے 1000 روپے قرض دے دیتا ہوں، کب دو گے؟ 10 دن کے بعد دوں گا۔ ٹھیک ہے 10 دن کے بعد دو گے جو، لیکن ایک کام کرو، وہ سائیکل جو ہے ذرا دو گا، میں وہاں سے چلا کے لے جاؤں گا۔ دیکھیے قرض دیا تھا، اس قرض کو تو واپس لے گا، لیکن اس قرض کے بدلے میں کچھ فائدہ اٹھایا کسی بھی طرح کا۔ میں تمہیں قرض تو دوں گا، لیکن شرط یہ رکھ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو کام ہے نا، سرکاری آدمی ہے سمجھو، پیسے کی اچانک ضرورت پڑی، کہہ رہا ہے کہ قرض تو ادا کر دوں گا، دے دوں گا تم کو، لیکن جو میرا کام ذرا اٹک کے ہے نا، تو ذرا بولتے نہیں زمین جگہ کا کام ہے، وہ کام تو ذرا تم کر دو میرا۔ قرض دیا ہے، قرض دے کر اس سے کسی طرح کا فائدہ اٹھایا، کسی بھی طرح کا، ایک دم سود میں چلا جائے گا۔ اسی لیے قرض جب دیں گے اس آدمی سے کسی بھی طرح کا فائدہ اس قرض کے بدلے میں نہیں لیں گے، جب لیں گے یہ بھی سود میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے سود کو بھی بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، امامہ پہننا، پگڑی، امامہ، اس کو سمجھیے بہت ضروری ہے۔ لوگ امامے کو صرف 2 لوگوں کے لیے خاص کر کے چھوڑ دیے، سوچتے ہیں پگڑی باندھنا یہ مولانا کا کام ہے، خالی مولانا باندھے گا پگڑی، کوئی باندھ سکے گا نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز سوچتے ہیں جو پگڑی باندھنے کا ہے یہ دلہے کے لیے ہے، خالی جو شادی ہونے جائے گا وہی پگڑی باندھے گا، آر ہے۔ یاد رکھیے جیسے ٹوپی پہننا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، زندگی جب آپ ہتال کے دیکھیں گے، کھنگالیں گے، اس میں معلوم ہوگا اصل سنت پگڑی ہے۔ سنت مین پگڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اکثر پگڑی امامہ ہوا کرتی تھی، اس کے نیچے ٹوپی ہوا کرتی تھی، اصل تو پگڑی ہوتی تھی۔ تو اسی لیے ہم اس کو آج صرف سنت ٹوپی کو سمجھ کے بیٹھے۔ کوئی عام آدمی جب آ گیا پینٹ شرٹ پہن کے آ گیا، کوئی عام آدمی غیر عالم جو عالم نہیں ہے پگڑی پہن کے چلا گیا، سوچے گا اتنا بڑا مولوی بن گیا، دیکھو جماعت میں 2 دن گیا پگڑی باندھ کے گھومتے، مولانا بن گیا لگتا ہے، دماغ میں بیٹھ گیا۔ ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ پگڑی صرف مولانا کے لیے نہیں، پگڑی سب کے لیے سنت ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، چاہے وہ نماز کے لیے آئے، گھر میں بیٹھے، باہر جائے، جیسے ٹوپی سنت ویسے ہی پگڑی بھی سنت ہے۔ شادی کے موقع پہ پگڑی، اس کو بھی سمجھیے، پگڑی تو ہر موقع کے لیے ہے، شادی کے موقع کے لیے جو خاص کر دیتے ہیں یہ سمجھ لیجیے گناہ ہے۔ پھر کیا شادی میں پگڑی باندھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، چھوڑیں گے نہیں، نیت صحیح کر کے پگڑی باندھیں گے، زندگی بھر کبھی پگڑی باندھا نہیں، لیکن شادی کے موقع پہ پگڑی باندھ رہا ہے۔ کیوں باندھ رہا ہے؟ اس کے لیے شادی سمجھ رہا ہے کہ پگڑی کا تعلق شادی سے ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پگڑی باندھیے شادی میں، لیکن اس کو شادی سے مت جوڑیے، اس کو عام سنت سے جوڑیے کہ آج شادی کا دن ہے، دلہا بنا ہوں، ذرا شریعت کی پابندی کر لوں گا۔ پتہ چلا پیجامہ لٹکا نیچے جھاڑو مارتے مارتے جا رہا ہے، ادھر پگڑی باندھ کے آیا، سنت ادھر دکھا رہا ہے، ادھر حرام کام نیچے سے لنگی پیجامہ نیچے گھسیٹ رہا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا، شادی کے موقع پہ جو پگڑی باندھا جاتا ہے اس پگڑی کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف تعلق اتنا ہے اس دن ایک سنت پہ عمل ہو جائے بس، ورنہ اور کچھ نہیں ہے۔ پگڑی سب کے لیے ہے۔ یہ چند باتیں جو بہت ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے علاوہ دعا کے لیے بہت سے افرادوں نے کہا ہے، میں نے نام لکھنا بھول گیا بہت سے آدمی کا، مرحومہ اقلیمہ خاتون اور مرحوم ابراہیم صاحب بنہرہ کے ہیں، دونوں کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ اور دانش بھائی فیض آباد کے ہیں، یو پی کے، ان کے بھائی جو ہے کسی کام میں، بہت مشکل کام میں پھنسے ہوئے ہیں،
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے. اور شیخ معراج الاسلام صاحب جھار پور کے رہنے والے ہیں, وہ بھی ایک نوکری کے لیے بہت پریشان ہے, بہت دنوں سے اس میں لگے ہوئے ہیں کام میں, لیکن وہ کام ان کا اٹکا ہوا ہے. انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اس کے علاوہ بہت سے آدمی دعا کے لیے کہے تھے, میں لکھنا بھول گیا, اسی لیے میں مجمل طور پہ تمام افراد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا کرے. اور اگر کوئی سوال ہو کر دیجیے, اور چائے کا انتظام ہو تو اس کو لے کے آ جائیے. 10 منٹ ہے. کچھ پوچھیں گے؟ جی جی. فرض میں ہم نے پہلا رکعت پڑھ لی, سورہ فاتحہ سورہ سے پڑھ لی, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے نہیں, سورہ پڑھ لی. اچھا, سورہ فاتحہ کی جگہ سورہ ڈائریکٹ پڑھ دی, سورہ فاتحہ پورا چھوڑ دی سیکنڈ رکعت. ہاں, اس کے لیے کیا صحیح ہے. ہاں, دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں جو مسئلہ ہے دوسری رکعت کا, پہلی رکعت کا بھی وہی مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ نفل سنت نماز کے ہر رکعت کا یہی مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا پہلے ضروری ہے, پھر اس کے بعد سورہ کا پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی ترتیب بدل دیا, پہلے اس کے جیسے کھڑا ہوا سورہ فاتحہ کی جگہ ڈائریکٹ شروع کر دیا سورہ, ڈائریکٹ قل اعوذ برب الفلق, اب پڑھ دیا تھا, 1-2 آیت بھی پڑھ دیا تھا, اس کو یاد آ گیا کہ میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا تھا. اب مسئلہ یہ ہے فوراً وہی چھوڑ دے گا, آگے یار پڑھے گا سورہ فاتحہ, ہاں پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا, پھر اس کے بعد سورہ پڑھے گا. سورہ آگے سے پڑھے, اس کے بعد سے پڑھے, یا ان سے ڈائریکٹ پھر سے سورہ شروع کرے, اس کو اختیار ہے, کوئی الگ مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہیں چھوڑ دے گا اور اس کے بعد سجدہ سو آخر میں کرے گا. سجدہ سو کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ پڑھنا نہیں ہے, سورہ فاتحہ بعد میں نہیں, پہلے ہے سورہ بعد میں ہے, دونوں میں ترتیب واجب ہے, اور ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا اسی لیے سجدہ سو ضروری ہو جائے گا اس کے لیے. اگر وہی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی, سورہ پڑھے نہیں چل گئی, ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. سمجھیے کہ ایک آدمی پہلے رکعت میں پہلا رکعت تھا, یاد ہے اس کو سمجھو پڑھ لیا, لیکن دوسری رکعت میں ذہن آدمی کا بھٹک جاتا ہے, صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلا گیا. اب رکوع میں جانے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ ارے میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے آ گیا تھا, سورہ تو ملا ہے نہیں. سمجھو فرض نماز کی دوسری رکعت ہے, یا پھر تیسری چوتھی رکعت ہے سنت نفل نماز میں, اب کرے گا کیا؟ مسئلہ یہ ہے, یہ مرد عورت سب کے لیے ہے اور بہت ضروری ہے. یہ مسئلہ بار بار پیش آتا رہتا ہے, یہ جو سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جانا, اسی لیے اس کو سمجھ لیجئے. اس صورت میں جب آپ رکوع میں گئے ہیں یاد آ گیا, یا رکوع سے اٹھ گئے تھے تب بھی یاد آ گیا, سجدے کو جھکتے جاتے جاتے کو یاد آ گیا, کوئی تک جیسے یاد آ جائے گا فوراً ریٹرن آ جائیں گے, واپس آ جائیں گے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اب سورہ فاتحہ تو پڑھ لیے تھے, اب سورہ پڑھیں گے. سورہ پڑھنے کے بعد پھر سے رکوع کریں گے, پھر اٹھیں گے, پھر سجدے ہو جائیں گے, آخر میں سجدہ سو کریں گے. سمجھ لیجئے. اگر ہم کہیں شاید اس سے پہلے آپ کو وہاں بولا تھا, کیا یاد رکھیے, اس میں کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اچھا سورہ تو چھوڑ دیا, کیا کروں گا, آخر میں سجدہ سو کر لوں گا. سجدہ سو کر لینے سے نماز ہو جائے گی, گناہ بھی ملے گا, لیکن وہی اگر وہ لوٹ کر آ جائے گا, پھر سورہ کو ملائے گا, پھر آخر میں سجدہ سو کرے گا, اب گنہگار نہیں ہوگا. فرق ہے, سمجھ لیجئے. لیکن وہ آدمی سجدے کو چلا گیا تھا, سجدے میں پھر اس کو یاد آ گیا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوٹے گا نہیں, اب اس کو آخر میں سجدہ سو کر لے گا, سورہ فاتحہ کی جگہ کام چل جائے گا. اب سورہ فاتحہ کو لوٹ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑا باریک مسئلہ ہے. اور کچھ چائے کا انتظام ہو رہا ہے, انشاءاللہ دعا ہو جائے گی 1-2 منٹ میں. ہاں کچھ نہیں, ہاں اس لیے میں کہا خالی فرض نماز کا پہلی 2 رکعت میں, اس کے بعد میں نہیں. سنت نفل جتنا واجب وتر نماز جو بھی ہے, جتنا نماز ہے فرض کو چھوڑ کے ہر رکعت میں, دوسری تیسری چوتھی ہر رکعت میں ضروری ہوگا سورہ فاتحہ سورہ دونوں کا پڑھنا. ہاں نماز تو ہو گیا, فرضیت ثابت ہو گئی, ٹائم بھی نکل گیا, اب اس کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ نفل ہے سنت ہے, اس کو لوٹانا بھی پڑے گا نہیں, لیکن آئندہ سے خیال رکھیں گے. اور جانتے تھے نہیں, انشاءاللہ امید ہے, توبہ کر لیجیے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. قرآن کا جو اللہ کی سبری ہم بولتے ہیں, تو ہم نے اللہ کی دعا میں کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ہاں ہم بھی بول سکتے ہیں, ایسے ہم ادب کے لیے بولتے ہیں. جیسے ایک آدمی ہے, جیسے والد ہیں, ابو ہیں, اب ابو ایک آدمی ہے, کوئی اگر کہے گا تم کی جگہ کہے گا کیا کرتے,
صحیح ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے، اس لیے کہ اکیلے کے لیے ادب نہیں. وہاں پر ادب کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایک آدمی، لیکن اردو میں دیکھیں گے آپ جو استعمال ہوتے ہیں وہ 1 2 4 5 آدمی کے لیے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو، اردو میں استعمال ہوتا ہے ادب کے لیے. ویسے اللہ کے لیے ہم بھی، حدیث میں بہت سی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے، حدیث میں بہت سی جگہ ہے، تو بھی ہے ہم بھی ہے، نحنو بھی ہے اور انت بھی ہے، بہت سی جگہ حدیث میں ملے گا. دعا کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں کو درگزر کر دیجئے. یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اس پروگرام میں جو شرکت کیے ہیں تو خوب جانتا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں میں خلوص پیدا کر دیجئے، للہیت پیدا کر دیجئے، تیرا خوف تیرا ڈر پیدا کر دیجئے. یا اللہ ریاکاری سے، دکھاوے سے ہم تمام کو بچا لیجئے. یا اللہ اس پروگرام میں جس مقصد کے لیے شریک ہوئے ہیں، یا اللہ اس مقصد کو یا اللہ مکمل اور پوری اور تکمیل تک پہنچا دیجئے. یا اللہ ہم تمام سے راضی ہو جائیے. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو خوب جانتا ہے، تمام کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. یا اللہ تمام کے مقاصد حسنہ میں کامیابی و کامرانی عطا کر دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں تمام مریضوں کو شفاء کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا کر دیجئے. یا اللہ جو مرحوم مرحومہ گزر گئے ہیں خصوصاً ہمارے محلے کی قبرستان میں ہیں یا اس کے علاوہ جہاں جہاں مسلمان مدفون ہیں، تمام مرحوم مرحومہ کی مغفرت کر دیجئے، تمام کی قبروں کو نور سے منور کر دیجئے، تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دیجئے. یا اللہ زندوں مردوں سب کی مغفرت کر دیجئے. یا اللہ خاتمہ بالخیر کا فیصلہ کر دیجئے. یا اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیجئے. یا اللہ آپس میں اتحاد اور یا اللہ الفت محبت قائم فرما دیجئے. یا اللہ دلوں میں جو کدورت ہے یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے. یا اللہ تمام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیجئے. یا اللہ ہم تمام کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ تمام خاندان والوں کو بلاؤں سے، آفتوں سے، حاسبوں سے، حاسدوں کی حسد سے، ظالموں کی ظلم سے، یا اللہ مصیبتوں سے، ہر طرح کی بڑی بڑی بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم تمام کو بچا لیجئے. یا اللہ بچوں کو یا اللہ نیک اور صالح بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، یا اللہ اہل محلہ کے بچوں کو، یا اللہ تمام اہل مسلمان کے بچوں کو، یا اللہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ تمام کے تمام کو یا اللہ نیک اور صالح بنا دیجئے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول کر لیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.